الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 3 کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہیں، ہر حدیث کے تحت 4 باتیں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية الا شریکوکم فی الاجر۔ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، مدینے میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ تم نے جو بھی مسافت طے کی ہے اور جس وادی یعنی کھلے میدان سے تم گزرے ہو وہ تمہارے ساتھ یعنی شریک سفر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھ بیماری نے اس سفر جہاد سے روک دیا ہے۔ ایک روایت میں تمہارے ساتھ ہیں کے بجائے وہ اجر میں تمہارے شریک ہیں آیا ہے۔ قطعتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قطعا مصدر ہے، با فتح معنی کاٹنا، عبور کرنا۔ حبس یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حبس مصدر ہے، باب ضرب معنی رک جانا، قید کرنا۔ شریکو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر شرک ہے، معنی شریک ہونا۔ باب سمع آگے ایک لفظ آ رہا ہے غزات۔ غزات یہ غزوے کا مترادف ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ یعنی غزوہ خاص ہے، جیسے کہا جائے غزوہ بدر، غزوہ احد، اور غزات یہ عام ہیں۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ یخرج المسلمون لقتال الکفار بقیادت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس کفار کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر نکلنا۔ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کسی جنگ یا معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس شریک ہونا، اور اگر کسی جنگ یا معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوں تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ شرح حدیث، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ خیر کے کاموں کی نیت کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے، اگرچہ کوئی بربنائے عذر اس عمل خیر کو انجام نہ دے سکے، بلکہ جس قدر اپنی محرومی پر افسوس کرے گا اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ دراصل اس حدیث پاک میں ایک آیت مبارکہ کی جانب اشارہ ہے، وہ یہ ہے
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس لیے کہ ان جہاد کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں جو پیاس لگتی ہے، جو تھکان ہوتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اور وہ جو قدم رکھتے ہیں جس سے کفار کا غصہ بھڑکتا ہے اور دشمن سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے ایک ایک نیک کام لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اسی طرح حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو مجبور معذور لوگ کسی کار خیر مثلاً حج، جہاد، صدقات و خیرات وغیرہ کا جذبہ صادق اور پختہ ارادہ اور نیت دل میں رکھتے ہیں، مگر مجبوری و معذوری کی وجہ سے اس کار خیر کو نہیں کر سکتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیک نیتی اور اخلاص کی بنا پر اس کار خیر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنی مفید چیز ہے خلوص، اخلاص اور نیک نیتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دل سے کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب تو اسی وقت اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نیک نیتی خود ایک مستقل عبادت، عبدیت کا تقاضا اور تعلق مع اللہ کی دلیل ہے۔ یعنی نیک نیتی مستقل عبادت بھی ہے، عبدیت جو بندگی کا جو تقاضا ہے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی دلیل ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور قرب کا سبب ہیں، اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کی بنا پر اس کی قدرت سے باہر بھی ہوں، تب بھی ان پر عمل کرنے کی پختہ نیت، جذبہ صادق اور شوق کامل اپنے دل میں ضرور رکھے، تاکہ ان کاموں پر عمل کرنے کی سعادت اگر میسر نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی درجے میں ان کے اجر و ثواب سے تو محروم نہ رہے۔ حدیث پاک میں خاص طور سے جہاد کا ذکر ہے، لہذا خصوصاً جہاد کہ اس کے متعلق تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان کے دل نے کبھی اس کو جہاد کے لیے کہا بھی نہیں، یعنی کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، مات میتۃ جاہلیۃ۔ حدیث شریف میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور ظاہر ہے کہ اس نیت، جذبے اور شوق سے تو بجز بدبختی اور بدقسمتی کے اور کوئی چیز مانے ہو ہی نہیں سکتی۔ ظاہر سی بات ہے نیت کرنے سے مفت کا اجر و ثواب ہاتھ آ جاتا ہے۔
اس لیے ہم کو چاہیے کہ کوئی کام گرچہ ہماری طاقت سے باہر ہو، گرچہ ہماری قدرت سے باہر ہو، ہم وہ کام اسباب کے تحت نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کار خیر اور اس نیک عمل کرنے کی نیت ضرور کر لینی چاہیے تاکہ مفت کا ثواب ہاتھ آ جائے۔ بہرحال راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام جابر، ابو عبداللہ کنیت، قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ والد کا نام عبداللہ، ان کے دادا عمرو اپنے خاندان کے رئیس تھے۔ عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے۔ احد کے بعد سے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شریک رہے۔ سن 37 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگوں سے بھی علم دین سیکھا، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے۔ انیس، انیس نہ پڑھیں، انیس تصغیر کے ساتھ۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ شام میں رہتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خریدا اور پھر وہاں جا کر اس حدیث کو سنا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے طالبین حدیث کے زمرے میں ہمارا بھی شمار فرمائیں۔ ان کے تلامذہ بھی کافی ہے، مثلا عبداللہ بن منقدر، حسین بن محمد بن حنفیہ وغیرہ رحمہم اللہ، آخر زمانہ میں نابینا ہو گئے تھے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں 94 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وصیت فرمائی تھی کہ حجاج میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ بقیع میں مدفون ہیں، جنت البقیع۔ مگر بعض نے کہا نماز جنازہ حجاج بن یوسف نے ہی پڑھائی۔ آپ کی روایات کی تعداد 540 ہے۔ احادیث میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث پاک کے تحت 4 باتیں الحمدللہ ذکر کی گئیں۔ آگے ہم اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور حدیث نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
ہم نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں اعمالکم کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن بیشتر احادیث کے نسخوں میں اعمالکم کے الفاظ موجود ہیں، اس لیے ہم نے قلوبکم کے ساتھ اعمالکم کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کی نسبت کی گئی ہے، یعنی دیکھنا، لیکن یہاں معنی حقیقی یعنی دیکھنا مراد نہیں ہے۔ یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کے متوجہ ہونے کے معنی ہیں، یعنی نظر کے معنی دیکھنے کے ہیں، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ متوجہ ہونا یہ مراد ہے۔ قلب کے معنی دل کے ہے، اس کی جمع قلوب آتی ہے۔ اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان سے اور ان کی بیوی سے تمام انسان پیدا فرمائے۔ اس لیے سب انسان اللہ کے بندے ہیں اور سب مساوی ہیں، یعنی تمام لوگوں میں برابری ہے، مساوات ہے۔ ان کے درمیان رنگ و نسل یا زبان وطن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں اچھے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اور اپنی اس دنیا کی زندگی میں زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وجود اور اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کسی کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے تو وہ اس کے قلب میں جاگزین، اس کے قلب میں پیوست اور اس کے قلب میں موجود تقوی اور حسن نیت کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب ہی تمام اعمال حسنہ کا مرکز اور مصدر ہے۔ اسی وجہ سے اہل باطن اصلاح قلب کو ظاہری اعمال پر مقدم قرار دیتے ہیں کہ قلب کی درستگی اور اصلاح ہو جانے کے بعد انسان کے جملہ اعمال درست اور صحیح ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندے کی عبادت اسی وقت درست ہوتی ہے جب وہ صاحب ایمان ہو، اسے معلوم ہو کہ کس قدر عظیم ہستی نے اسے بندگی کا مکلف بنایا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا قلب خالق و مالک کی محبت اور اس کی خشیت سے لبریز ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سمجھ لو کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ قلب کی اصلاح اور اس کی درستگی سے مراد اخلاص عمل، حسن نیت اور ہر عمل خیر کو محض رضائے الہی کے لیے انجام دینا ہے۔ یہ بار بار ہم یہی بات کہہ رہے ہیں، اور ہمارے باب الاخلاص کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر کیا جائے۔ ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر ہو، یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔
اسی طرح حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا دار و مدار کسی کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی پر موقوف نہیں، بلکہ مقبولیت کا دار و مدار دل کی درستی اور نیک کردار پر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا دولت مندی پر نہیں کرتے، بلکہ اس کی نیت کے صحیح ہونے پر فرماتے ہیں۔ اعمال جتنے بھی اچھے ہوں مگر نیت صحیح نہ ہو تو اس کا عمل ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ بہرحال اخیر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہر عمل میں یا ہر نیک عمل میں اپنی خوشنودی کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ راوی حدیث کے حالات ابھی باقی ہے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔